السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حمزة أسد الله وأسد رسوله او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے کی 15 تاریخ کو عظیم الشان مارکہ احد پیش آیا تھا۔ سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں احد کا مارکہ پیش آیا تھا۔ احد کے مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اپنی جانثاری کے بڑے بڑے جوہر دکھائے تھے۔ احد کے مارکے میں بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ مسلمانوں کی بہادری کی بڑی داستانیں رقم ہوئیں، اور احد کے مارکے میں ایک جو بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، ایک بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خصوصی لگاؤ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سویبہ نامی جو ابو لہب کی لونڈی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا دودھ پیا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اور پھر ماں کی طرف سے رشتہ ایک اور تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ تھیں، وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ تھا، اور حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے 4 سال بڑے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑا پیار تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا۔ یہ نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی لگاؤ ہوا، بلکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ اور ابو یعلا ہے۔ ان کو ابو عمارہ کہا جاتا تھا، ان کو ابو یعلا کہا جاتا تھا۔ ان کا لقب اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر۔ یہ لقب ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ وہ بڑے بہادر تھے، بڑے ملنسار تھے، ان کے اخلاق بہت عالی تھے، اور ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، تلوار چلانے میں تو ان کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کے کافروں کے چھکے چھڑایا کرتے تھے، اور کافروں کی جن صفوں کے اندر وہ گھس جاتے تھے وہاں وہ تباہی مچا دیا کرتے تھے۔ جس طرف حمزہ جاتے تھے وہاں کافروں کے سر
کٹتے ہی نظر آتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنی بہادری عطا فرمائی تھی، وہ ایسی تو نہیں ان کو اللہ کا شیر کا لقب عطا ہوا، وہ تھے ہی اللہ کے شیر، وہ بہت بہادر تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا قصہ بہت عجیب ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ صبح صبح مکہ سے نکل جاتے اور جنگل میں جا کے شکار کرتے، اور سارا دن شکار کے اندر ان کا گزرتا، اور وہ شام کو واپس آیا کرتے تھے۔ ان کو اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے کبھی اسلام اور کفر اور ان معاملات میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اپنے شوق میں، ان کی بہادری اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ وہ تلوار اور تیر اندازی اور شکار، اس طرح کی جو بہادری والی صفات ہیں، وہ انہی میں مگن رہتے تھے۔ صبح سے شام شکار کرنے جاتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہی وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پرلی جانب تشریف فرما تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تشریف لے کے جا رہے تھے، اتفاق سے اس طرف سے ابو جہل ملعون کا آنا ہوا۔ ابو جہل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزی شروع کر دی۔ اس ملعون نے گالیاں دینا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گالی کا جواب گالی سے کبھی بھی نہیں دیتے تھے، وہ تو بدتمیزی پر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور کچھ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ خاموش ہیں۔ وہ بولی جا رہا ہے، بکواس کیے جا رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ وہ کہنے لگا کہ تم یہاں بیٹھ کر کلام سوچتے رہتے ہو، اور سوچ کے اس کو پھر مکہ کے اندر جاتے ہو اور جا کے اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہو کہ میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے۔ اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس ملعون نے ایک پتھر اٹھایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مارا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خون بہ نکلا، اور اس کے بعد وہ مکہ کی طرف چلا گیا اور جا کے حرم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہکے لگانے لگ گیا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اور کمان لیے شکار سے واپس آ رہے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ابو جہل نے کیسی بدتمیزی کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کس طرح گالیاں دی ہیں، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بدتمیزی کا سلوک کیا ہے، حتیٰ کہ زخمی کر دیا ہے۔ وہ فوراً حضرت حمزہ کی طرف بڑھتی ہے اور جا کے کہتی ہے، اے ابو عمارہ، ابو عمارہ ان کی کنیت ہے، ابو عمارہ کاش کہ تم تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوتے اور تم دیکھتے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا ہے، کتنی ان کو گالیاں دی ہیں، کتنی بدتمیزی کی ہے۔ حضرت حمزہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید قسم کی محبت تھی، ان کی اس محبت نے ان کو اس بات پہ ابھارا کہ وہ غصے سے ایک دم سرخ ہو گئے، اور ان کو فوراً ابو جہل سے بدلہ لینے کی سوجی کہ اس کی ہمت، اس نے میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس نے میرے بھتیجے کی بدتمیزی کی ہے اور ان کو برا بھلا کہا ہے۔ ان جیسا تو پورے مکے کی وادی میں ہے ہی کوئی نہیں، ان جیسا تو شریف کوئی نہیں، ان جیسا تو صادق کوئی نہیں، ان جیسا تو امین کوئی نہیں، کسی کو ان کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی جرت نہیں، اور یہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، یہ ان کو مارتا ہے۔ فوراً حضرت حمزہ چلتے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ مکہ کے اندر حرم کے صحن میں یہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ حرم میں اس زمانے میں لوگ اپنی دوستوں کے ساتھ محفلیں سجا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ نے جا کے حرم میں چکر لگایا، ابو جہل کو تلاش کیا، وہ اپنی ایک مجلس کے اندر بیٹھا خوش گپیوں کے اندر مصروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کمان لے کے زور سے اس کے سر پہ ماری، اس کا سر پھٹ گیا، اس کے سر سے لہو جاری ہو گیا۔
گیا اور اس کے کچھ اہل مجلس وہ اٹھے ابو جہل کے دفاع کے لیے. ابو جہل بڑا ہی مکار آدمی تھا, اس کو پتا تھا حمزہ کا تو مقابلہ ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی مار کھا کے میری طرح یہاں ذلیل ہو کے بیٹھیں گے. کہنے لگا چھوڑو چھوڑو, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ کہو, ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو, میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو آج بڑی تکلیف دی ہے, میں نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے, میں نے ان کو بڑی گالیاں دی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مجلس سے ایک بندے نے کہا کہ حمزہ کیا تو صابی ہو گیا ہے؟ صابی بے دین, جو لوگ مسلمان ہوتے تھے یہ لوگ ان کو بے دین کہا کرتے تھے کہ آبا و اجداد کا دین چھوڑ کے بے دین ہو گئے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرمایا ہاں ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانچ لیا ہے کہ ان جیسا سچا کوئی نہیں, وہ جو کہتے ہیں وہ سراسر حق ہے. اگر مجھے کوئی اس اسلام سے واپس لا سکتا ہے تو لا کے دکھائے, اب میں اس سے واپس آنے والا نہیں ہوں. آپ اندازہ فرمائیں ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی نہیں ہے, ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ حمزہ میرا بدلہ لینے کے لیے گیا ہوا ہے, اور حمزہ وہاں کافروں کی مجلس میں اسلام کا اعلان کرتا پھرتا ہے اور میری صداقت کے ڈنکے بجا رہا ہے. کافروں کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن حمزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سے کہا ہاں ہاں وہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے, وہ سراسر حق ہے, میں نے ان کی صداقت کو, ان کی امانت کو دیکھ لیا ہے, میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں. اگر تم میں سے کسی میں ہمت ہے تو مجھے اسلام سے پیچھے کر کے دکھائے. حضرت حمزہ بدلہ لے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے, اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں. شیطان آ جاتا ہے وسوسے ڈالنے, شیطان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, کہتا ہے کہ او حمزہ یہ تم نے کیا کیا, تو مکے کا ایک سردار ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے بے دین ہو گیا ہے, اور تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا. شیطان اس قسم کے وسوسے حضرت حمزہ کے دل میں ڈال رہا ہے, لیکن جن لوگوں کی فطرت پاک ہوتی ہے, جن میں قبول حق کی استعداد ہوتی ہے, جن کے دلوں میں کسی قسم کا بغض عناد نہیں ہوتا, اللہ پاک دستگیری ان کی فرمایا کرتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ وسوسے آئے, حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ اگر تو یہ بات حق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے, تو مجھے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما, اور مجھے اس دعوت میں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اگر وہ سچ نہیں ہے, اگر وہ دعوت حق نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اگر حق نہیں ہے, تو پھر مجھے اس میں سے کوئی نکلنے کی شکل پیدا فرما. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رات کو یہ دعا مانگ رہے ہیں, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رات کو اتنے بے چین ہوئے کہ میں نے یہ کافروں کی مجلس میں کیا اعلان کر دیا, میں نے اپنی مسلمانی کا اعلان کر دیا اور کافروں سے بیزاری کا اعلان کر دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی, ان کو رسول مان لیا, یہ میں نے کیا کر دیا. بڑی بے چین ہوئے, بے تاب ہوئے. فطرت ان کی بڑی سلیم تھی. جب وہ بہت پریشان ہوئے اور ان کو شیطان نے وسوسے ڈال کر پریشانی میں مبتلا کر دیا, حضرت حمزہ اٹھتے ہیں اپنے گھر سے خانہ کعبہ کے سامنے آ کے اللہ تعالیٰ سے بڑی لجاجت اور آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو یہ حق بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, تو میرا شرع صدر فرما دے, مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دے, اور اگر وہ حق نہیں ہے تو پھر مجھے اس میں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما دے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب دعا مانگی, فرماتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ نے میرا شرع صدر کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اللہ نے میرے اوپر کھول دیا, اور دل و جان سے میں نے تسلیم کر لیا کہ میں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, میں حق راستے پر آ چکا ہوں. جب صبح ہوتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور سارا واقعہ سناتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کا بدلہ لیا اور یہ واقعہ پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں, آپ کا چہرہ خوشی سے کھل
دل اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا دوست، آپ کا رضائی بھائی، آپ کا لاڈلا چچا، جس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار تھا، وہ میرے حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور حضرت حمزہ کے اسلام پر دائم اور قائم رہنے پر استقامت کی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور کافروں کے حوصلے حمزہ کے اسلام سے پست ہو جاتے ہیں اور مسلمان ان کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، ایک جان آ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ارقم بن ابی ارقم کے گھر پناہ لیے ہوئے تھے، حضور وہاں عبادت کیا کرتے تھے اور وہاں چھپ کے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ اس وقت اسلام لائے ہیں، اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے چند دن بعد اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی حق بات کو ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ ان کا قصہ بڑا مشہور ہے، جب وہ اپنی بہن کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایسی خوف کی صورتحال تھی کہ مسلمان پہلے بند دروازے سے جھانک کے دیکھتے تھے کون آیا ہے۔ جب دیکھا عمر آیا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو مسلمان ایک دم سہم گئے، عمر آ گیا۔ عمر بھی تو پورے مکہ کا بہادر جوان تھا، حضرت عمر کی بھی سب کے دلوں پہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت عمر مکہ کا بہادر ترین جوان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، مسلمان دیکھ کے سہم گئے۔ حضرت حمزہ بھی اندر موجود تھے، انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھول دو دروازہ، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عمر اگر تو حق بات کے لیے آیا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اگر وہ کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو میں عمر کی تلوار سے ہی عمر کا سر قلم کر دوں گا، کھول دو دروازہ۔ حمزہ جیسا بہادری اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے، سامنے آنے والا عمر ہے اور اندر حمزہ ہے۔ حمزہ نے کہا کھول دو، دیکھی جائے گی، میں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کا ارادہ بھی کیا تو، لیکن عمر تو اسلام کا سپاہی بن کے آئے تھے، عمر تو اسلام کے سامنے اپنی گردن کو تسلیم کر کے خم کر کے آئے تھے۔ عمر آتے ہیں، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، آقا کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر بھی اسلام لے آئے، چند دن قبل حمزہ اسلام لے آئے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسلمانوں کی ہمتیں بلند ہو گئی اور مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر اتنی اونچی کہا کہ مکہ مکرمہ کی وادی گونج اٹھی۔ اتنی خوشی کا مسلمانوں نے اظہار کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی لگاؤ تھا، بڑا ہی پیار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی جب صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، حضرت حمزہ کو اپنے منہ بولے بیٹے اور اپنے غلام زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت حمزہ کو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کر کے جاتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تمام وصیتیں اور جو کچھ کہنا ہوتا تھا حضرت زید کو کہہ کے جایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ وہ اسلام کے بہادر ہیں کہ اسلام میں جو سب سے پہلے جھنڈا اٹھایا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ اسلام میں سب سے پہلے جو تلوار اٹھائی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سرایہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لشکر بھیجا کرتے تھے، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سپہ سالاری عطا فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ محبت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قبیلے کے ایک آدمی کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کا نام رکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت اپنے چچا حمزہ سے ہے، لہذا میں اس بچے کا نام حمزہ رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا پیار ہے،
کتنا پیار ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو عطا فرما رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت اپنے چچا حمزہ سے ہے، لہذا اس بیٹے کا نام حمزہ رکھ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حمزہ رکھا، اتنا پیار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں جب شریک ہوتے ہیں، غزوہ بدر میں کافروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں تباہی پھیر دیتے ہیں، کافروں کی گردنیں اڑتی جا رہی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے غزوہ بدر کے بعد بعض کافر جن کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان نہیں تھی، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہتے تھے یار وہ جس نے اپنے امامے میں شتر مرک کا پر لگایا ہوا تھا، اس کی کلگی لگائی ہوئی تھی۔ ان کی عادت تھی کہ اپنے امامے میں شتر مرک کا پر لگا لیا کرتے تھے اور سب سے نمایاں نظر آتے تھے اور پھر بہادری کے جوہر دکھاتے تھے۔ تو غزوہ بدر کے بعد کافر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ جس نے اپنے امامے میں شتر مرک کی کلگی لگائی ہوئی تھی وہ کون تھے؟ وہ کہنے لگے وہ تو حمزہ تھے، عبد المطلب کے بیٹے حمزہ تھے، انہوں نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، انہوں نے ہمارے سب سے زیادہ بندوں کو قتل کیا۔ یوں بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، کسی کو ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ غزوہ بدر جب شروع ہو رہا تھا، کافروں کی طرف سے 3 بڑے سردار، ان کے بڑے بہادر سردار آئے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لیے للکارا کہ تم میں سے بھی کوئی بہادر نکلیں اور ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ انصار کے چند نوجوان وہ بھی بڑے بہادر تھے، وہ ان کے مقابلے میں نکلے، وہ کہنے لگے ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم اپنی قوم کے بندوں سے لڑنا چاہتے ہیں، مہاجرین میں سے کوئی آئیں، مکہ کے بہادر ہمارے مقابلے میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، ابو عبیدہ بن حارث، حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے مقابلے میں نکلتے ہیں۔ ان 3 سرداروں کے مقابلے میں یہ 3 اللہ کے شیر نکلتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے مد مقابل آنے والے کافر کا ایک ہی وار میں سر قلم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو بندہ تھا وہ ان کو زخمی کر دیتا ہے، حضرت ابو عبیدہ گر جاتے ہیں اور یہ دونوں جا کے اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں ایک جبیر بن مطعم کافر تھا، اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا۔ طعیمہ کو بڑا غصہ تھا اور انہوں نے ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس کے ایک رشتہ دار کو قتل کیا تھا، ان دونوں کو اور سب کافروں کو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑا غصہ تھا، لیکن وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، ان کے سامنے تو آ نہیں سکتے تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے انہوں نے کرائے کا قاتل تلاش کیا۔ کرائے کا قاتل جبیر بن مطعم نے اپنے چچا طعیمہ بن عدی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام وحشی بن حرب اس کو کہا کہ اگر تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اور ہند بنت ہند زوجہ سفیان، اس نے حضرت اس وحشی سے کہا، بعد میں یہ رضی اللہ عنہ بنے، وحشی سے کہا اگر تو قتل کر دے گا تو تجھے منہ مانگا انعام دوں گی، اور تم نے ان کو قتل کر کے ان کا جگر نکال کے لانا ہے، میں نے اس کو چبانا ہے۔ تو خیر حضرت حمزہ کے شہید کرنے کے لیے کرائے کے قاتل تلاش کیے، کیونکہ کافروں کی اپنی تو ہمت نہیں تھی کہ اس اللہ کے شیر کا سامنا کر سکیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں عجیب جوہر دکھائے، دونوں ہاتھوں میں اللہ کے شیر کے تلوار تھی اور جس طرف جاتے تھے گردنیں اڑاتے تھے۔ 31 کافروں کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، 31 کافروں کو۔ اور وہ جو وحشی تھا، وہ جو جبیر بن مطعم کا غلام جس کو اس نے کرائے کے طور پر لیا تھا، اجرت دی تھی کہ اگر تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، کیوں کافروں کو پتا تھا ہم تو اس کو مار نہیں سکتے، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس وحشی کا نشانہ بہت تھا، وہ دور سے نیزے کے ساتھ نشانہ، اس کا بڑا ہی پکا نشانہ تھا۔ وہ وحشی اس نے بھی چھپ کے وار کیا، اس کی بھی سامنے آنے
کی ہمت نہیں ہوئی۔ وحشی کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھے، اور میں اس طاق میں چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ حمزہ کا جیسے ہی ادھر کو آنا ہو اور حمزہ جو ہے وہ میرا نشانہ صحیح لگ سکے تو میں ان کو یہاں بیٹھ کے نشانہ لگاؤں، تو میں چھپ کے بیٹھا رہا اور اس انتظار میں بیٹھا رہا۔ حمزہ پہ میری نظر تھی اور میدان میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ اس سے غرض نہیں تھی، میں نے تو آزاد ہونا تھا اور میں آزادی کی لالچ میں یہ سب دیکھ رہا تھا کہ حمزہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو دیکھ دیکھ کے مرعوب ہو رہا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور کافروں کو وہ قتل کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ان کے سامنے نہیں آ سکتا، جو بھی ان کے قریب آتا ہے اس کی گردن ہوا میں اڑتی ہوئی جاتی ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بس یہ ادھر تھوڑا سا میرے پاس آئیں تو پھر میں ان کو نیزے کے ساتھ ماروں گا۔ تو خیر ایک کافر تھوڑا سا حمزہ اس کے پیچھے آئے، وہ تھوڑا سا بھاگ کے آگے کو نکلا، اتفاق ایسا تھا، تقدیر ان کو ادھر لے کے آئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے جب وحشی کے تھوڑا سا قریب پہنچے تو وحشی نے کہا کہ میں نے اپنے نیزے کو تولا، بعض روایات میں آتا ہے اپنے خنجر کو تولا، اور میں نے یہ سمجھا کہ ہاں یہاں سے میں بالکل ٹھیک وار کر سکتا ہوں، تو میں نے وار کیا، میں نے نیزہ پھینکا، وہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف کے نیچے جا کے لگا اور کمر سے پار ہو گیا۔ اللہ کا شیر گر گیا، اور گر کے بعد دوبارہ اٹھے میری طرف بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اتنا خون، اتنی تکلیف کہ پیٹ کے نیزہ آر پار ہو چکا تھا، وہ نہیں چل سکے۔ لیکن جب وہ ایک دفعہ اٹھ کے میری طرف بھاگے میری تو جان نکل گئی، اور میں نے کہا لو جی اب میری خیر نہیں ہے، اب میری بھی گردن اڑ جائے گی، لیکن ان سے بھاگا نہیں گیا، ان سے زیادہ چلا نہیں گیا، وہ پھر گر گئے۔ اور مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کرنا ہے، یعنی ان کی لاش کی بے حرمتی کرنی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کے وہ شہید ہیں کہ جنہوں نے شہید ہونے کے بعد بھی ان کے جسم نے مزید قربانیاں دی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ہندہ قریب آئی، اس نے آ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا مسئلہ کیا، اور وحشی نے مسئلہ کیا، ان کی صورت کو، ان کی شکل مبارک کو، ان کے خوبصورت چہرے کو نقصان پہنچایا۔ حضرت حمزہ کے کان کاٹ دیے گئے، ان کا ناک مبارک کاٹ دیا گیا، ان کی آنکھوں میں نیزے مارے گئے، ان کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کے جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ مبارک چاک کیا گیا، اور اس میں ان کا جگر نکال کے ہندہ نے اس کو چبانے کی اور نگلنے کی کوشش کی، لیکن وہ نگلا نہیں گیا، تو خیر اس نے باہر نکال دیا۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بدلہ لیا۔ جب غزوہ احد ختم ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو تلاش کرنا چاہا، حضرت علی سے فرمایا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ میرے حمزہ کہاں ہیں، حمزہ مجھے نظر نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ ان کے جسم کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت علی کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال کر دیا گیا ہے، ان کے ناک، ان کے کان، ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، اور ان کی لاش کی بہت بے حرمتی کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ کے واپس جاتے ہیں، جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت حمزہ کی لاش کی بہت بے حرمتی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کے نہ دیکھیں، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ان کو بھی پتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے کتنا پیار ہے، لیکن حضور کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار تھے، دوست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، آپ کے چچا تھے۔ آپ فوراً حضرت حمزہ کی لاش کے قریب آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود جو شروع میں اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا اور آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بلک بلک کے روتا نہیں دیکھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے اعضاء دیکھ کے جو ہے وہ روئے ہیں، جیسے آپ تڑپے ہیں، جیسے آپ آواز کے ساتھ روئے ہیں، ہم نے کبھی روتے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت بڑا تھا، لیکن اپنے لاڈلے
چچا کی یہ حالت دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اور بہت زیادہ روئے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان ہو گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں فکر ہوئی کہ کہیں رو رو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ بے ہوش نہ ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں روئے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک ایک کپڑے کے اندر ان کے کٹے ہوئے اعضاء کو سمیٹا جاتا ہے اور ایک طرف رکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حمزہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو جب پتہ لگتا ہے کہ میرے بھائی کا یہ حشر کیا گیا ہے وہ بھاگی ہوئی آتی ہیں اور آ کے حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کو روکو, اپنی ماں کو روکو. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ یہ دیکھ کہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور رونا شروع کر دیں گی. اپنے اتنے پیارے صفات والے بھائی, اتنے پیارے بھائی کا جب یہ حشر دیکھی گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آخر حضرت حمزہ کی بہن تھی, وہ بھی ویسی بہادر تھی, ان کے بھی حوصلے بڑے بلند تھے. حضرت زبیر نے جب آگے بڑھ کے روکنا چاہا, حضرت صفیہ ذرا قوی تھی, جاندار تھی, آخر حمزہ کی بہن تھی, انہوں نے اپنے بیٹے کو گھونسا مارا, پیچھے کیا اور آگے بڑھ کے جب دیکھنے لگی تو حضرت زبیر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ اس کے قریب نہ جائیں, آپ سے برداشت نہیں ہوگا. تو پھر فوراً رک گئیں. جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو رک گئیں اور پھر فرمانے لگیں کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں, میرے بھائی کے جسم کی اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہوئے بہت زیادہ جسم کی بے حرمتی کی گئی ہے. اللہ کے لیے یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے, یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے. میں روؤں گی نہیں, میں ویلا نہیں کروں گی, میں تو اپنے بھائی کو دیکھوں گی کہ میرے بھائی نے اللہ کے لیے کتنی بڑی قربانی کی ہے, لہذا مجھے اجازت دی جائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ دیکھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور انہوں نے بڑھ کے اپنے بھائی کی کٹی ہوئی لاش دیکھی. حضرت صفیہ 2 کپڑے لے کے آئیں کہ میرے بھائی کو اس میں کفن دے دیا جائے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں. باقی سب جتنے بھی شہداء تھے 70 شہید ہوئے, ان سب کے لیے کفن کا انتظام ہو چکا تھا. صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور انصاری صحابی ساتھ جو ہے وہ شہید ہوئے بڑے تھے, ان دونوں کا انتظام نہیں ہوا تھا. اب 2 کپڑے ہیں, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اپنے چچا کو تو کفنا دیں, اور دوسرا جو انصاری صحابی وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں شہید ہوا ہے, وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی شہید ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی چھوڑنا گوارا نہیں کیا اور دیکھا ایک بڑا کپڑا ہے ایک چھوٹا کپڑا ہے. آپ ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بڑے کپڑے میں حمزہ کو کفنا دیں اور چھوٹے کپڑے میں ان کو کفنا دیا جائے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں قرعہ ڈالتے ہیں. بڑا کپڑا انصاری کے حصے میں آتا ہے, انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کفنا دیا جاتا ہے, لیکن دوسرا کپڑا حضرت حمزہ کے حصے میں آتا ہے. جب وہ ان کے چہرے پہ ڈالا جاتا ہے پاؤں کھل جاتے ہیں, جب پاؤں کو ڈھانپا جاتا ہے ان کا چہرہ انور کھل جاتا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوٹے کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفنا دیا اور صحابہ سے فرمایا کہ چہرے کو ڈھانپ دو اور اذخر کی گھاس جو کہ خوشبودار گھاس تھی وہ ان کے پاؤں کی طرف ڈال دو. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 70 دفعہ نماز جنازہ ادا کیا, 70 دفعہ نماز جنازہ ادا کی. سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ ادا کیا. اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے رکھے ہوئے ہیں. ایک شہید کو لایا جاتا ہے, ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے, ان کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. دوسرے کو لایا جاتا ہے, حضرت حمزہ کو وہیں رکھا ہوا ہے. حضرت حمزہ کی سب شہداء پہلے اسپیشل ان کی نماز جنازہ ادا کی, ان کے بعد جو 70 صحابہ کی ادا کی, ہر ایک کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی حالت کر دینے والے کافروں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں 70
70 काफिरों का ऐसा मुसला करूंगा, मैं 70 काफिरों की ये हालत करूंगा जो इन्होंने मेरे हमजा की हालत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पे कुर्बान जाए, अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक करता है और आप बदला लेना चाहते हैं तो आप उतना ही बदला ले सकते हैं जितना उन्होंने आपका नुकसान किया है। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो कसम उठाई है कि आप 70 काफिरों की ये हालत करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने एक बंदे के साथ ऐसा किया है, आप उसके मुकाबले में एक के साथ ही ऐसा करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम का बाद में कफ़ारा अदा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खूब याद किया। और ये जो वहशी जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद किया था, अल्लाह ने बाद में इसको भी ईमान की दौलत अता फरमाई। और हिंदा जिसके हुक्म पे शहीद किया था, अल्लाह ने उसको भी ईमान की दौलत अता फरमाई। और वहशी जब मुसलमान हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की कितनी फिक्र है। वहशी पर इतना गुस्सा था, उससे इतना दिल दुखा हुआ था कि उनका इस्लाम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम भेजा, उनको इस्लाम की दावत दी। जब वो मुसलमान हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मेहरबानी करो, अगर तुम मेरे सामने ना बैठा करो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। हजरत वहशी इस्लाम तो ले आए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं बैठा करते थे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको देखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हमजा के कटे हुए आज़ा याद आ जाते थे और आपका गम ताज़ा हो जाता था। वहशी आते थे, आपकी मजलिस में बैठते थे, लेकिन आपकी नजरों से ओझल होकर बैठते थे। इसी वहशी ने बाद में आगे जाके मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब को कत्ल किया और गोया हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने का काफिरों से बदला इस सूरत में लिया कि वो झूठा नबी जिसने नबूवत का दावा किया उसको कत्ल किया। हजरत हमजा ने मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब को कत्ल किया और बाद में फरमाते थे कि मैंने एक सबसे बेहतरीन आदमी हमजा को कत्ल किया, फिर मैंने उसके बदले में काफिरों के एक सबसे अजीम काफिर जिसने नबूवत का दावा किया था उसको कत्ल किया। तो यूं उन्होंने अपना वो कफ़ारा अदा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने वहशी का भी इस्लाम कबूल फरमा के उम्मत को ये पैगाम दिया और ये बात समझाई कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ और मैं सबकी भलाई चाहने आया हूँ। बड़े बड़े दुश्मनों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की कामिल मोहब्बत, उनकी इक्तदा, उन जैसे जज्बात, उन जैसी जानिसारी के जज्बात अल्लाह मुझे आपको नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।